حقیقت میں عرفہ کون سا دن ہے؟ یا تو یہ عرفہ ہے یا وہ عرفہ یا دونوں عرفے ہیں؟ کس کی فضیلت اور اہمیت ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود تھے، اور جب وہاں حجرے میں موجود تھے پروردگار عالم ہم تمام کو علوم اہل بیت علیہم السلام سے روشناس کرائے اور گامزن رکھے۔ امام کے نام کا دیا جلاؤں، اور اس نیت سے جلاؤں کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہو یہ دیا اس وقت تک جلتا رہے، اور میرے دل میں اسی طرح سے ایمان اور امید کی شمع روشن رہے۔ اور پروردگار عالم اس خصوصی شب میں ہم سب کی عبادات کو، دعاؤں کو، مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ علوم اہل بیت کے اس پروگرام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں آپ کی میزبان سیدہ سدرہ سجاد آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان ایک بہترین ذاکر اہل بیت، ایک معلمہ، میری بہترین دوست محترمہ فاطمہ عباس شامل ہیں۔ السلام علیکم فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ ماہ شعبان کی تمام ولادتیں اور سعادتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہوں۔ رحمت۔ جی ناظرین، بلا کسی تاخیر کے آج ہم اپنی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع شب برات، مغفرت کی رات۔ آئیے ہم محترمہ فاطمہ عباس سے اس بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس رات کے حقائق، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ماہ شعبان کی پہلی شعبان سے ولادتوں کا جیسا کہ آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ شب آتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب آج جاننے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ شب ہے جس کو نیمہ شعبان کہا جاتا ہے، یعنی ماہ شعبان کی وسط کی یہ شب ہے، 14 اور 15 کی، یعنی 15ویں جب شب لگ جاتی ہے 15 شعبان کی، یہ وہ شب ہے۔ اور اس شب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ عام زندگی میں بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے پروردگار عالم نے، جو کہ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں ہر سال، یعنی سال میں ایک رات ایسی دی کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوں اور گناہوں سے معافی طلب کر سکیں، مغفرت طلب کر سکیں، اور اسی وجہ سے اس کو شب برات کہا گیا۔ اچھا فاطمہ، مجھے یہ بتائیے کہ اس رات کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ یعنی وہ کون سی ساعت ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ اس رات میں یہ عبادت کرنی لازم ہے، اور یا اس کا فضیلت بڑھ جاتی ہے اس دوران یہ کرنے کی؟ شب برات کے جب ہم اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تاریخ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ایک روایت میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کا افضل وقت کون سا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود تھے، اور جب وہاں حجرے میں موجود تھے تو جیسے کہ ظاہر ہے جیسے پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، ابھی جیسے ہوتا ہے کہ ہماری رات 12 بجے کے بعد جیسے شروع ہوتی ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات ہو جاتی تھی، تو رسول خدا سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیدار ہوئیں اور دیکھا کہ رسول خدا اپنے بستر میں موجود نہیں ہیں۔ خیال ان کو یہی آیا جو کہ عموماً ظاہر خواتین کو آتا ہے، اور جب ان کو یہ خیال ہو کہ اور بھی ازواج ہیں تو ان کو یہ خیال آیا، بس وہ اٹھ کے انہوں نے تلاش کیا رسول خدا کو۔ تلاش کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ رسول خدا ایک گوشے میں مصلی بچھائے اشک بار ہیں اور سجدے میں ہیں، اور اس طرح سے گریہ کناں ہے کہ وجود مبارک جو ہے وہ ہچکیوں سے ہل رہا ہے۔ بس جب رسول کو افاقہ ہوا تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ آپ اس طرح سے گریہ کیوں کر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج 15ویں شعبان کی شب ہے، 15ویں شعبان کی شب ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں انسانوں کی، لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور یہ وہ شب ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دیتی ہے، گناہوں سے آزاد ہونے کا، گناہوں سے نجات کا موقع دیتی ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ جہاں جس شب میں نئے سرے سے اعمال لکھے جاتے ہیں۔
بس یہ اس شب میں جتنے زیادہ دعائیں کی جائیں اور اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوا جائے اتنا بہتر ہے۔ بس اس روایت سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ نماز مغربین کے بعد اگر ہم سو جاتے ہیں تو بس اس کے تھوڑی دیر بعد، آدھی رات کے بعد ہم اٹھیں اور اس کے بعد عبادت کریں۔ بس عبادت کرنے کے بعد کوشش کریں کہ صبح کی نماز تک ہم بیدار رہیں اور عبادت اور دعا میں مشغول رہیں۔ اچھا محترمہ فاطمہ، مجھے یہ بتائیے کہ اس رات میں جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے کوئی اگر مستند روایات ائمہ کی یا معصومین علیہ السلام کی کوئی حدیث ہو، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں، سامعین، ان کی گوش و گزار زیادہ سے زیادہ نالج پہنچے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ابن طاؤس کی کتاب اقبال الاعمال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تفصیلی روایت موجود ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رزق و زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مستند اور مشہور کتاب ہے علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار۔ اس کے جلد 98 یعنی 98 پر متعدد روایات موجود ہیں کہ جس میں اس شب میں بیدار رہنے اور عبادت اور دعا میں مشغول رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین جو کتاب ہے، مشہور بھی ہے، اور ماہ رجب شعبان جب آتا ہے تو اہل تشیع گھرانوں میں جو ہے وہ کتاب کھل جاتی ہے۔ وہ کتاب ہے شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجناں، جس میں اس رات کے لیے تمام تر اعمال دیے گئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس رات میں اعمال اور دعا کرنے کا، زیارت پڑھنے کا اور عبادت میں مشغول رہنے کا کتنا زیادہ ثواب اور فضیلت ہے۔ اچھا فاطمہ، یہ تو بہت سارے اعمال ہیں جو ہم اس رات میں بجا لائیں، لیکن ہمارے ناظرین سامعین جاننا چاہیں گے کہ کوئی ایک یا دو ایسے مخصوص خاص عمل کے جو پوری رات نہیں جاگ سکتے یا نہیں جاگ پاتے، تو وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو ضروری انہیں بجا لا لیں، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے؟ وہ کچھ ایک یا دو عمل بتائیے کہ جس کو ہم لازمی انجام دیں۔ ویسے تو یہ ہے خار صدرہ کہ کوشش تو کرنی ہے ہمیں کہ ہم پوری رات عبادت کر سکیں اور اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوں، لیکن جیسے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو سارے دن کی اس طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں کہ رات میں مکمل طور پہ جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ایک عمل جس کو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین کی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تلاوت کریں گے تو یہ عمر کو بڑھائے گی اور زندگی کی حفاظت رہے گی۔ دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو رزق و روزی کی حفاظت ہو، رزق و روزی کی برکت ہوگی، اور تیسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی ہماری مشکلات ہوں گی، جو بھی کوئی حاجات ہوں گی، وہ انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی، حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور ایک اہم عمل جو ہے وہ یہ کہ کیونکہ اس رات میں ہمارے وقت کے امام کا ولادت ہوئی ہے، تو اس لیے اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا، اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ کم از کم یہ اگر کر لی جائیں تو بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس رات کی برکتوں اور فضیلتوں کا نزول ہو جائے گا، برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اچھا فاطمہ، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ امام زمانہ کی ولادت اس شب میں موجود ہے، تو اگر مثال کے طور پہ امام کی ولادت اس شب میں نہ ہوئی ہوتی، کسی اور شب میں ہوئی ہوتی، تو شب برات کی اہمیت اور فضیلت ایسے ہی رہتی جیسا کہ بیان کی گئی ہے روایات میں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا خار صدرہ، کیونکہ یہ اس طرح کی جو کانسیپٹس ہیں ہمارے یہاں بہت کم کلیئر ہو پاتے ہیں۔ یہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ امام زمانہ کی جو ولادت ہے یہ رسول کی وفات کے کافی ٹائم کے بعد، یعنی سن 255 ہجری میں امام کی ولادت ہو رہی ہے۔ امام کی ولادت سے پہلے اس رات کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے؟ وہ اس طرح سے کہ جیسے ابھی ہم نے شروع میں ایک واقعہ کوٹ کیا رسول خدا کا کہ وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور جو ہے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک گوشے میں موجود ہے مصلی پر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے، اور کہا کہ یہ رات گناہوں سے نجات کی ہے، گناہوں سے مغفرت کی ہے۔
بس جب رسول کی ہم یہ روایت پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس یہ دین جس نے لایا ہے وہ رسول خدا کی ذات ہے جس نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ بس رسول کی اس روایت کو دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس رات کی فضیلت امام زمانہ کی ولادت سے پہلے بھی رسول کی زندگی میں موجود تھی۔ اور دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہیں، مطلب ہم لوگ عام جو انسان ہیں ہمارے لیے ہوتی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو پاسبلٹیز پہ دیکھتے ہیں، ممکنات پہ، امکانات پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدائے واحد کے ہاں ہر چیز سسٹمیٹکلی ہے، ہر چیز پہلے سے طے ہے کہ یہ چیز اس طرح ہوگی، یہ چیز اس طرح ہوگی اور یہ چیز اس وقت پر ہوگی۔ بس یہ امام زمانہ کی جو ولادت 255 ہجری میں ہو رہی ہے یہ میرے اور آپ کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن خدا کو تو پہلے سے معلوم ہے نا کہ اس نے سن 255 ہجری میں ایک منجی بشر کو بھیجنا ہے، تو بس اس منجی بشر کی ولادت اس رات کی فضیلت کو بڑھاتی ہے، نہ کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو بتا رہی ہے، نہیں، فضیلت کو بڑھا رہی ہے، اہمیت اور فضیلت پہلے سے موجود ہے۔ کیونکہ اکثر جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں انہیں تو یہی مطلب جو معلومات انہیں رہتی ہیں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ امام زمانہ کی ولادت ہے، ہم اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اکثر بچوں میں یہ نسل میں ہماری کلیئر نہیں ہے کہ چیز کہ اس کی خود شب کی کتنی فضیلت اہمیت ہے، اور امام زمانہ کی ولادت سے اس کی اہمیت جیسا کہ آپ نے بتایا بڑھ گئی ہے۔ یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ قبرستان جانے کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے کہ شب برات کے ایک دن پہلے کی بات کر لیں، یا کچھ لوگ جو ایک دن پہلے نہیں جا سکتے وہ شب برات میں ضروری سمجھتے ہیں، یعنی ان کے لیے ایک طریقے سے سمجھیں کہ واجب کی طرح لگتا ہے کہ جانا بہت ضروری ہے، وہ اپنے تمام کاموں کو اس طرح پلان کرتے ہیں کہ قبرستان جانے کا ٹائم ضرور نکالنا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی روایات موجود ہیں آئمہ کی کہ ہم قبرستان اتنی تاکید کے ساتھ جائیں؟ ایک اور سوال اس میں یہاں ایڈ کرتی چلوں کہ خواتین کا قبرستان جانے کے حوالے سے کیا ہے ہمارے آئمہ معصومین کی روایات میں؟ اس میں 3-4 باتیں آ گئیں، آپ نے 3-4 باتوں کے سوال کیے ہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ بچوں کو نہیں پتا، بچوں کو نہیں پتا تو اس میں ہمارا خود کا قصور ہے، یعنی جو بڑے ہوتے ہیں ان کا قصور ہے۔ اچھا، بچوں کو جب بچے بچپنے میں ہوتے ہیں، کم سنی میں ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو بتائیں گے کہ گناہوں سے نجات کی یہ رات ہے تو ظاہر ہے ایک معصوم ذہن گناہ کو نہیں سمجھ سکتا کہ گناہ ایسا کیا ہے اور اس سے کس طرح نجات ہو رہی ہے، کم سنی میں نہیں سمجھ پائے گا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچے کو بتائیں کہ اس رات کی دراصل حقیقت کیا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہے تب تو ہم نے اس کو وقت کے امام کے حوالے سے بتایا کہ کیونکہ وقت کے امام کی ولادت ہے، وہ ہمارے امام ہیں جو ہمیں ابھی نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہیں، اس طرح ہم نے اس کو فضیلت بتائی، تو اس طرح کر کے بچہ اس رات کی طرف متوجہ ہو گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، اس رات کی کوئی اہمیت ہے۔ اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کی اہمیت اور فضیلت بتاتے جائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری چیز آپ نے سوال کیا قبرستان کے حوالے سے۔ قبرستان کا اس طرح سے ہے کہ کیونکہ عام طور پہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں بہت کم ہماری توجہ ہو پاتی ہے، ظاہر ہے نہیں ہوتی، خدا نہ کرے کسی کے ہاں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو ہی وہ ظاہر ہے قبرستان جاتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری مصروفیات، ہماری دنیا کے مشاغل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم قبرستان کی طرف نہیں ہو پاتے، جبکہ احادیث و روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ قبرستان جانا چاہیے اور جا کر قبرستان کی جو ہے زیارت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں، یہاں دامن وقت میں اتنی گنجائش ظاہر نہیں ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ کوٹ کر سکیں، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جا پاتے، شب جمعہ نہیں ہو پاتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاید کسی وقت چلے جائیں۔ اب کیونکہ شب برات والے دن ایک چیز آ گئی کہ یہ اس دن جانا چاہیے، اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پورا سال نہیں جاتے تو ایک مرتبہ ہم چلے جاتے ہیں، یا بہت سے لوگ جیسے ہوتا ہے کہ میٹھی عید پہ بھی جاتے ہیں، تو بس اسی طرح سے یہ شب برات پہ جانا ہے۔ اور قبرستان جانا بہرحال ایک احسن عمل ہے، اگر قبرستان جانے کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمیں قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم سارے کاموں کو چھوڑ کے جیسے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز پھر غلط ہو جائے گی، اگر ہمارے اعمال میں مسئلہ آ جائے گا تو پھر ہم قبرستان نہ جائیں۔ لیکن ویسے بذات خود قبرستان شب برات والے دن جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانا چاہیے۔ صحیح۔ تیسری چیز آپ نے جیسے پوچھا کہ خواتین کا قبرستان جانا،
تو خواتین کے قبرستان جانے کے لیے بھی ایسی بہت سی روایات موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خواتین کو بھی قبرستان جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے. جہاں ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے. بس عبرت کے لیے، جیسے کہ تقویٰ کے لیے ہم آیات اور احادیث سنتے رہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اسی طرح ظاہر ہے موت میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، ایک مرد نے بھی مرنا ہے، عورت نے بھی مرنا ہے. اسی طرح اگر قبرستان عورت جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج اور ممانعت شریعت کی طرف سے نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے اور کوئی مسائل ہوں تو وہ الگ چیز ہو جائے گی، لیکن شریعت کی طرف سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہمارے یہاں شب برات سے متعلق ایک اہم کہنا چاہیے کہ فریضہ ہے، اور ہمارے یہاں جو رائج ہے بہت عرصے سے، وہ ہے حلوے، جو کہ شب برات کی مخصوص سوغات سمجھے کہ ہم پورے سال اتنے اہتمام سے نہیں مناتے، مگر شب برات میں خاص طور پہ خاتون خانہ جو ہے وہ صبح سے کچن میں جاتی ہے اور اس کی تیاری جو ہے وہ مغرب تک ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اتنی تھک چکی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس میں عبادت کرنے کی وہ لگن اور وہ حوصلہ وہ ہمت ہوگی. تو یہ حلوے کی جو ریت اور روایت ہے یہ کہاں سے ہے؟ اس کا اسلامی نظریہ کیا ہے؟ شریعت میں کیا کس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے؟ حلوے کا آپ نے بڑا خوب سوال کیا. آپ اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ یہ شب برات پہ بننے والے حلووں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں بہت ساری چیز خاص طرح ایسی ہیں کہ جو معاشرے میں علاقائی طور پہ ہوتی ہیں. میٹھا جیسے بنتا تھا پہلے بھی، لیکن عرب میں میٹھے کی ظاہر دوسری قسمیں ہوتی تھیں. بر صغیر میں حلوے بننے کا ہے، حلوے یا کھیر وغیرہ یہ چیز میٹھے کے طور پہ بنتی تھی شروع سے ہی، اور ابھی بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ انہی کو میٹھا جو ہے مانتے ہیں کہ حلوہ بن جائے اور کھیر وغیرہ بن جائے، یا جیسے رجب کی نیاز میں ٹکیا وغیرہ بنتی ہیں. تو یہ بر صغیر کے میٹھے ہیں، بر صغیر میں یہ چیز بنتی ہے. اب جب رجب کی نیاز کی بات آئے یا شعبان کی نیاز کی بات آئے تو اس میں کچھ چیزیں مخصوصی ہو گئیں کہ رجب میں مثلاً ٹکیا بنے گی، اس کے علاوہ پورے سال یہ ٹکیا نہیں بنے گی، یہ رجب میں بنے گی. اور یہاں میں ایک مزاحن ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پکوڑے پورے سال نہیں بنتے، ماہ رمضان میں بنتے ہیں، اور ماہ رمضان میں اگر پکوڑے نہ بنے تو کہا جاتا ہے کہ افطاری نہیں لگ رہی. تو بس یہ اس طرح سے کچھ چیزیں یہ ہماری علاقائی طور پہ مخصوص ہی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ حلوہ بنے گا تو 15 شعبان جو ہے وہ مکمل ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری علاقائی مخصوصی ہے، بر صغیر کی مخصوصی ہے کہ ہم شب برات پہ یعنی یہ جو ہے ہمیں خوشی کا دن ہے کہ اس دن ہم گناہوں سے نجات پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس لیے ہم خوشی میں میٹھا بنا رہے ہیں. پھر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، مزید خوشی بڑھ جاتی ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام کی ولادت کا نام آتا ہے، ذکر آتا ہے. تو اس لیے پھر ہم میٹھا اور لگن سے بناتے ہیں کہ اچھا بنے، امام کے نام کا بنے گا. تو بس اس لیے اس کی ایک مخصوصی ہے، اس کے شریعت سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم حلوہ نہیں بنائیں گے تو کوئی اس میں مسئلہ آ جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا، حلوے بنانے میں جیسے آپ نے کہا کہ خاتون خانہ اتنی مصروف ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اب ہماری ایک خود کی مشکل بنائی ہوئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اب شب برات پہ اب ہم سوجی بیسن کا بھی حلوہ بنا رہے ہیں، ہم چنے کا حلوہ بھی بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم خالی میدے کا بھی بنا رہے ہیں. تو اس طرح سے اب ہم یہ اتنے سارے اگر 3-4 حلوے اسی دن بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ اعمال کے لیے اور عبادت کے لیے ہمارے اندر ہمت ختم ہو جائے گی. اب یہاں حلوے بنانا کیا ہو جائے گا کہ غلط ہو جائے گا کہ اب آپ کی وہ جو رات کی اصل فضیلت تھی، جو اصل کام تھا عبادت میں مشغول ہونے کا، وہ چیز نہیں ہو سکی. تو بس کوشش یہ کی جائے کہ اپنے کام کو ہم تھوڑا مختصر کریں، ایک آدھ حلوہ بنایا اور اس کے بعد اس کو سمیٹ دیا جائے تاکہ ہم رات کی عبادت کر سکیں. اچھا، یہاں مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ بات کیسے درست ہے؟ اس کو واضح کیجیے. اس رات میں تقدیر لکھنے کے حوالے سے یہ ایک بات کہی جاتی ہے، جیسے ہم احادیث اور روایات میں یہ بات سنتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج بیت اللہ سے فراغت پا کے آتا ہے واپس تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ اپنی ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی اب اس کی نئے سرے سے تقدیر شروع ہو رہی ہے. حج بیت اللہ اگر اس نے خلوص سے انجام دیا ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ جو ہے اس کے ختم ہو گئے اور اب وہ نئے سرے سے اعمال کرے گا. بس یہ شب برات بھی اس طرح سے ہے کہ اس شب میں کیونکہ ہم اپنے گزشتہ تمام گناہوں سے
مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، تو اب ہماری نئے سرے سے پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے اور کس کس طرح سے ہمارے لیے کیا چیز ہوگی. بس اگر ہم پوری رات دعا میں مشغول رہے، عبادت میں مشغول رہے، تو کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ تقدیر کس وقت لکھی جائے گی، وہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ کون سی ساعت ہوگی، ہمیں نہیں معلوم. اس لیے تاکید کی گئی کہ پوری رات ہم عبادت اور دعا میں مشغول رہیں، تاکہ جس لمحے بھی ہماری تقدیر تحریر کی جا رہی ہو تو اس وقت ہمارے یہ نیک عمل کو لکھا جائے کہ ہم پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں مشغول تھے، پروردگار سے دعا اور مناجات میں مشغول تھے. اچھا فاطمہ، ایک سوال اور ہے کہ شب برات سے پہلے بھی ایک عرفہ کا دن مشہور ہے، تو حقیقت میں عرفہ کون سا دن ہے؟ یا تو یہ عرفہ ہے یا وہ عرفہ، یا دونوں عرفے ہیں؟ کس کی فضیلت اور اہمیت ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا خواہر آپ نے. عرفہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جو بقرعید سے پہلے 9 ذی الحج کو منایا جاتا ہے، اور اس کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حاجی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو موجود ہوتے ہیں اور حج بیت اللہ کے جو مراسم ہیں ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عرفے کا دن کہا گیا. اب یہ جو ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو عرفات کے دن وہاں پہ حاجی موجود ہوتے ہیں اور حج کے مراسم انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت مشہور اور ایسا دعا موجود ہے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے نام سے، کہ جو 9 ذی الحج کو ہی پڑھی جاتی ہے. عرفہ کے اعمال کے ساتھ اس میں یہ دعا موجود ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. بس عرفہ جو منایا جائے گا وہ فقط 9 ذی الحج کا ہے جو عرفات کے میدان میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہے تو اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے وطن میں جہاں پہ بھی موجود ہوگا وہاں پر وہ اسی طرح عرفے کے اعمال بجا لائے گا، دعائے عرفہ پڑھے گا، تو اس کو اسی طرح شمار کیا جائے گا کہ جیسے وہ وہاں حج کرنے کے لیے موجود تھا. اب یہ جو شعبان کے عرفے کی بات ہے تو اس کی کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے، نہ تاریخی لحاظ سے اور نہ ہی شرعی لحاظ سے. اس کی کوئی جو ہے صداقت نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں کہا جائے کہ یہ فقط بر صغیر میں ہے، کیونکہ ہم رہتے بھی یہاں پر ہیں. یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عرف میں مشہور ہو گئیں، اور وہ عرف میں مشہور ہو کر اتنی زیادہ مستند حیثیت اختیار کر لی گئیں کہ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ شریعت کا حصہ ہیں. بالکل. اب جو ہے اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو شعبان کا عرفہ ہے 13 شعبان یہ نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو جو ابھی ہمارے انتقال ہوا ہے 3 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، یا جس کے مثلاً ابھی برسی نہیں ہوئی ہے، سال نہیں ہوا ہے، تو اب اس کی کیا ہوگا کہ وہ روح جو ہے نا وہ بھٹکتی رہے گی. اب اس جملے کو سن کے تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے، لیکن ایک حقیقت کے جملے سے اگر میں اس حقیقت کو عیاں کروں تو وہ یہ چیز ہے کہ پہلی چیز ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کا ماننے والا زندگی میں بھی نہیں بھٹک سکتا، اگر وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے تو وہ نہیں بھٹک سکتا. بس مرنے کے بعد بھی ممکن نہیں ہے کہ ملک الموت روح کو قبض کرے اور اس کے بعد اس طرح 13 شعبان کے انتظار میں روح کو چھوڑ دے دنیا میں. ایسا مضحکہ خیز بات لگتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. بس اگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کسی کے افسوس کے لیے جائیں، تو افسوس کے لیے میٹھی عید پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں جو ہے موت ہو جاتی ہے تو ہم جاتے ہیں میٹھی عید پہ کہ اس کے جانے کے بعد یہ پہلی عید ہے تو ہمیں جانا چاہیے، جا کے تسلی دینی چاہیے، تشفی دینی چاہیے. بس اگر اس نیت سے ہم 13 شعبان کو کسی کے گھر جاتے ہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا. لیکن اگر ہم اس نیت سے ایصال ثواب کی اس دن مجلس رکھیں 13 شعبان کو، اس دن نظر و نیاز کریں کہ وہ روح جو ہے وہ بھٹکے گی اور اس روح کو جو ہے باقی روحوں سے ملایا جائے گا، تو یہ چیز ایک بالکل بدعت کہلائے گی دین میں، کیونکہ اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کوئی چیز نہیں ہے. عرفہ ایک ہی ہے، وہ عرفہ 9 ذی الحج کا بقرعید سے ایک دن پہلے کا ہے. 13 شعبان کے عرفے کی کسی بھی قسم کی کوئی شرعی اور تاریخی حقیقت نہیں ہے. اچھا، میں چاہوں گی کہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تربیت تو ماں باپ ہی کر رہے ہوتے ہیں، کہ شب برات میں جب اتنی ہمیں پتہ چلا کہ فضیلت اور برکت والی رات ہے، تو اس میں یہ آتش بازی اور پٹاخے اور یہ شور شرابہ ہلہ گلا اس طرح کا چیز سے شور ہو اور دوسری عوام جو ہے وہ بھی پریشان ہو. آتش بازی کے بارے میں اگر ہم جیسے تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آتش بازی یا پٹاخے وغیرہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جب بر صغیر میں مسلمان ساتھ رہے تو ہندوؤں سے آئیں. ہندوؤں میں دیوالی وغیرہ پہ، ہولی وغیرہ پہ ان کے یہاں
اس طرح آتش بازی ہوتی ہے, پٹاخے وغیرہ پھاڑے جاتے ہیں. تو بس کیونکہ ان کے ہاں عبادت کا کوئی خاص تصور نہیں ہے, بالکل, تو اس لیے ان کے ہاں تہوار پھر اسی طرح منایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکیں یا پٹاخے پھاڑیں اور آتش بازی کریں. اسی طرح ان کے ہاں تہوار یا خوشی منائی جاتی ہے. لیکن ہم کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, بالکل, تو ہمارے ہاں خوشی اور غمی کا ایک الگ تصور ہے. بالکل, ہمارے ہاں غم کا تصور بھی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ فقط رونے بیٹھ جائیں گے, نہیں, غم میں بھی جیسے ہمارے یہاں مجالس منعقد کی جاتی ہیں, میسج دیا جاتا ہے, اصلاح کی جاتی ہے, بس اسی طرح سے خوشی کے موقع پر بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے دوسروں کو اذیت ہو. اب مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ نوجوان جو ہیں یا بچے وہ پوری رات پٹاخے پھاڑ رہے ہیں, اس طرح کریں, تو اس سے کیا ہوگا کہ عوام الناس کو تکلیف ہوگی, بالکل, اذیت میں آئیں گے. اور جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں کر سکیں گے, اگر کوئی بیمار ہے تو وہ آرام نہیں کر سکے گا, تو اس طرح لوگوں کو ایک اذیت ہوگی. تو بس اگر کرنا ہی بہت ضرورت ہے, بچوں کے بعض دفعہ ضد ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے, تو بس اتنی اجازت دے دی جائے بچوں کو کہ وہ آدھا یا پونا گھنٹہ جیسے تھوڑا بہت بس کر لیں مغرب کے بعد. اس کے علاوہ اس چیز کو نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, احسن ہے کہ یہ نہ کیا جائے, کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے دوسروں کو اذیت ہوگی اور اس سے خوشی کا کوئی اظہار نہیں ہے. خوشی کا اظہار یہ ہے کہ اگر میں اپنے وقت کے امام کی خوشی منانا چاہ رہی ہوں کہ میرا وقت کا امام اس دنیا میں آئے ہیں, تو میں خوشی اس طرح سے بھی منا سکتی ہوں کہ میں امام کے نام کا دیا جلا دوں. بالکل, امام کے نام کا دیا جلاؤں اور اس نیت سے جلاؤں کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہو یہ دیا اس وقت تک جلتا رہے اور میرے دل میں اسی طرح سے ایمان اور امید کی شمع روشن رہے. اگر ہم اس طرح سے کر لیں تو یہ احسن عمل ہوگا. اچھا, یہاں میں آخری ایک سوال اور کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ ایک خاص عمل جو کہ مومنین عموماً بجا لاتے ہیں وہ ہے عریضے لکھنا. امام زمانہ کے حضور میں عریضے لکھنا اور پھر اس کو صبح ہوتے ہی اس کو پانی میں یا دریا میں کہیں جھیل وغیرہ میں ڈالنا, پانی میں ڈالا جاتا ہے. عموماً یہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جیسے ہی فجر ہوئی تو فوراً وہاں سے ہم نے سفر اختیار کیا کہ اب عریضے جو لکھے تھے وہ جمع کیے اور اب ان کو سیراب کرنا ہے. اس حوالے سے اس کی تاریخی حیثیت اگر آپ بتائیں تو. عریضے لکھنے کا جو عمل ہے, یہ عریضے لکھنا وقت کے امام کو خط لکھنا ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں جو مواصلاتی نظام تھا وہ خط کا ہی ہوتا تھا یا بالمشافہ ملاقات کا. لیکن جب امام پردہ غیبت میں چلے گئے اور امام سے بالمشافہ ملاقات ممکن نہ رہی, تو اس وقت کہا گیا کہ آپ خط لکھیں. اچھا, بہت ساری تاریخ کی روایات میں اس طرح کی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں وہ ایسی جگہ موجود ہیں, کیونکہ اس دنیا میں تو ہیں موجود, وہ ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں کوئی جزیرہ ہے, چاروں طرف پانی ہے, جزیرہ ہے. بس اب جب وہ ایسی جگہ موجود ہیں تو ان تک جو پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ پانی ہے جو ہمارے خط کو پہنچائے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ اب ہم امام سے جو گفتگو کریں تو وہ کیا کریں, کس طرح سے کریں. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز کی اور یہ تصحیح کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے مخصوص کر دیا فقط 15 شعبان کو کہ جس دن ہم امام سے گفتگو کریں گے, باقی پورا سال ہم امام سے گفتگو نہیں کرتے. جبکہ ہمارے ساتھ ہونا کیا چاہیے کہ ہم پورے سال یعنی روزانہ کم از کم 15 منٹ اپنے امام سے گفتگو کریں, اس طرح محسوس کریں کہ امام ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے گفتگو کریں. کیونکہ جیسے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ مثلا اگر انشاءاللہ ہماری جیسے ہے دوست ہے, محبت ہے, تو ہماری کیا ہوگی, ہم آپس میں بات چیت کریں گے, بالکل, گاہے بگاہے ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں گے, بات کریں گے. تو بس اگر میں امام سے محبت کا دعویٰ کرتی ہوں تو اس محبت کا کوئی ایک ثبوت کم از کم اتنا تو ہو کہ میں روز 10 منٹ نکال کر اپنے امام سے گفتگو کروں. بالکل, اور اگر مجھے روزانہ ٹائم نہیں ملتا تو اب میں کم از کم 15 شعبان کو ایک خط لکھوں اور وہ خط لکھ کر پانی میں ڈال دوں کہ وہ پانی جو ہے وہ امام تک میرے اس خط کو پہنچا دے, میرے ان حاجات کو, میرے دل کی بات کو پہنچا دے. بالکل فاطمہ. تو اگر اس بات کو اگر ہم یوں کہیں کہ امام کو صرف 15 شعبان کی رات کو عریضے لکھنا اور امام سے ساری زندگی رابطے میں رہنا, یعنی پورا سال رابطے میں رہنا, لمحہ لمحہ امام کو یاد کرنا, یا ہر خوشی ہر غم میں امام کو یاد کر کے ان کا ذکر کرنا, میرے خیال سے آپ بھی اس بات سے تائید کریں گی کہ یہ زیادہ افضل ہے بجائے اس کے ہم سارا سال چھوڑ کے صرف ایک 15 شعبان کو جو ہے وہ عریضہ لکھیں. اور اگر آپ 15 شعبان کو بھی عریضہ نہ لکھیں تو جو لوگ مطلب امام سے ہمہ وقت
ان سے رابطے میں ہیں یا ان سے توسل اختیار کیے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ان کو پھر 15 شعبان کے عریضے کی ضرورت ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم پورا سال اپنے امام سے کسی بھی طرح سے رابطہ بنائے رکھتے ہیں، مثلا کوئی ایک سورت روزانہ امام کو ہدیہ کرتے ہیں قرآن پاک کی، یا رات سوتے وقت ایک تسبیح زہرا پڑھ کے امام کو ہدیہ کرتے ہیں، یعنی ہم امام سے گفتگو میں ہیں۔ بالکل یہ بالکل اس طرح سے جیسے میں آج کی لینگویج میں اگر کہوں، آج کی زبان میں بچوں کے لیے، کہ جیسے اگر ہم رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، پورے دن میں کوئی ایک وقت کوئی ایک آدھ میسج ضرور کرتے ہیں جس سے ہم رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ گڈ مارننگ کا میسج کر دیتے ہیں، یا ہائے کا، سلام کا، اس طرح سے ہم میسج کرتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے اگر ہم اپنے وقت کے امام سے بھی روزانہ رابطے میں رہیں تو پھر ہمیں اتنی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 15 شعبان کو عریضہ ضرور لکھیں۔ ضرور لکھیں۔ اگرچہ کہ عریضہ لکھنے کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے، اور جب ہم 15 شعبان کو لکھتے ہیں تو ہم اس سے ہمارے بچوں کو اس چیز کی آگاہی ملتی ہے کہ اپنے وقت کے امام سے کس طرح رابطے میں رہا جا سکتا بچوں کو ہے، سکھانے کے لیے۔ بچوں کو سکھانے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا فاطمہ، آخر میں آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی شب برات کے حوالے سے، امام کی ولادت کے حوالے سے؟ چھوٹا سا میسج جو آپ دینا چاہیں لوگوں کو۔ شب برات کے حوالے سے ایک خاص پیغام یہ، آج کل ایک اور چیز ہم لوگوں نے چلا دی ہے کہ جب شب برات آنے لگتی ہے تو واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیا جاتا ہے کہ اگر میری طرف سے کسی کا دل دکھا ہے تو وہ مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم شب برات کے اعمال کریں گے، دعائیں کریں گے، تو اس کے بعد ہماری تمام چیزوں کی بخشش ہو جائے گی اور مغفرت ہو جائے گی۔ یہاں ہمیں یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی چیز، اسٹیٹس لگانے سے معافیاں نہیں ملتی۔ اسٹیٹس لگانے سے معافیاں نہیں ملتی، اس لیے کہ جس زمانے میں واٹس ایپ اسٹیٹس نہیں تھا تو پھر اس زمانے کے تو لوگوں کو معافی مل ہی نہیں ہوگی۔ بس اگر آج کے دور میں ہم کسی سے واقعاً شرمندہ ہیں تو معافی اس سے مانگیں، اور دوسری چیز یہ کہ جب شب برات کے اعمال کریں تو اپنے گناہوں سے تائب ہونے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار عالم آئندہ زندگی میں توفیق دے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پوری ہم رعایت کر سکیں۔ اس کے لیے ہم ضرور دعا کریں پروردگار سے کہ ہم پہ اس چیز کا کرم رکھے پروردگار عالم کہ ہم دوبارہ سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو پروردگار عالم کے ناراضگی کا سبب بنے یا ہمارے وقت کے امام کے ناراضگی کا سبب بنے۔ ہمارے وقت کے امام جن کے پاس ہر شب جمعہ ہمارے اعمال جاتے ہیں، اور آج خاص یعنی 14 شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات اعمال ہمارے ان کی خدمت میں جائیں گے، تو کوئی ایسا عمل میرا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرے امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ بس اس پہ ہم نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں تاکہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے اوان و انصار میں شمار کیے جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ فاطمہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کی معلومات، ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بنی آپ۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات کو قبول کرے اور آپ کو بہترین علم عطا کرے۔ ناظرین، ماہ شعبان کی اس بابرکت رات اور فضیلت والی رات میں پروردگار عالم سے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو غروب اہل بیت علیہ السلام سے روشناس کرائے اور گامزن رکھے، اور پروردگار عالم اس خصوصی شب میں ہم سب کی عبادات کو، دعاؤں کو، مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔